رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کا رکوع نمبر 2 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 9 یہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس میں 2-3 علمی نکات تھے، وہ بیان کر کے میں آگے رکوع کی طرف چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، شیطان نے کیسے انکار کیا، ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ بہت اہم ترین سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطی سے شیطان سے بھی ہوئی تھی، آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی۔ شیطان اس غلطی پہ اکڑ گیا اور آج تک اکڑا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو فوراً اللہ کے غضب کو دیکھ کر انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا اور اللہ نے ان کو دوبارہ اپنا پسندیدہ اور برگزیدہ بندہ بنا لیا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کی دنیاوی سزا، جو ایک دنیاوی نتیجہ نکلنا تھا، وہ ضرور نکلا، وہ یہ کہ آپ کو ہم زمین پہ بھیجیں گے اور اب آپ کی نسل یہیں آباد ہوگی۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی توبہ کی اہمیت، کہ آپ سے اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس کو 2 ٹوک الفاظ میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام تھے پہلے شخص جن کو اللہ نے بنایا، اور بڑا مقدس عمل تھا یہ۔ تو انسان کا مقدس ہونا بھی ثابت ہوتا ہے اس سے۔ اگر آپ انسان کو کسی اتفاقی حادثے کی پیداوار سمجھتے ہیں تو انسان کی تقدیس اور یہ سب باتیں فضول ہو جاتی ہیں، لغو ہو جاتی ہیں۔ تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ زمین میں اختلاف رہے گا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین میں بھیجا تو فرمایا کہ بعضکم لبعض عدو، تم میں بعض کے دشمن رہیں گے۔ وجہ کیا تھی کہ جنت میں ہر ایک کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو جب سب کی سب خواہشات پوری ہوتی ہیں تو خواہشات کے حصول کے لیے کسی اور کو دبانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن دنیا میں خواہشات کسی کی پوری ہوں گی، کسی کی نہیں ہوں گی۔ تو خواہشات کی ایک جنگ ہے، یہ جنگ قیامت تک چلتی رہے گی۔ اسلام نے آ کے خواہشات کی اس لڑائی کو ختم کیا۔ اسلام نے کہا لڑائی جو ہے، جس کو جہاد کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے نام پہ ہوگی، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی اسلام کا پیش کردہ فلسفہ ہے کہ دنیا میں اگر لڑائی ہوگی، قتل و قتال ہوگا، جنگ ہوگی، تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، لوٹ کھسوٹ کے لیے اور لوگوں کے جو ہے نا حقوق چھیننے کے لیے نہیں ہوگی، جیسے کہ آج دنیا میں بین الاقوامی طاقتیں کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں بین الاقوامی طاقتوں کی جو جنگ ہے وہ نظریات کی بیس پہ نہیں ہے، وہ وسائل کے حصول کے لیے جنگ ہے۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ جو جنگ وسائل کے حصول کے لیے ہے اس کو وہ لیگل کہتے ہیں، اور جو اسلام اعلاء کلمت اللہ کے لیے جس جنگ کا قائل ہے اس کو دہشت گردی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا اس رکوع میں آخر میں، فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ اے آدم زمین پہ جائیے، اب آپ لوگ اسی میں زندہ رہو گے، اسی میں موت ہوگی اور اسی سے قیامت کے دن دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ تو ہمیں اللہ نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا کہ ہم اسی مٹی سے بنائے گئے ہیں، پھر ہمیں جنت میں بھیجا گیا تھا، پھر وہاں سے دوبارہ زمین میں ہمیشہ کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ یہیں موت ہوگی، یہیں حیات ہوگی، یہیں سے قیامت کے دن ہم دوبارہ اٹھیں گے۔ تو یہ کانسیپٹ اسلام کا بہت کلیئر ہے کہ پیدائش کیوں، ہمیں پیدا کیوں کیا گیا اور کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے گئے۔ ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ شیطان ہمیں کس طرح راستوں سے گمراہ کرتا ہے، یہ بھی تعلیمات اسلام کے پاس ہیں، اور اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب اس بارے میں ہمیں صحیح گائیڈ نہیں کرتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان تعلیمات کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے اگر ہمیں منع کر دیا کہ یہ کام مت کرو، جیسے دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا، اس درخت کے قریب مت جاؤ، تو اللہ نے ہمیں کیا فرمایا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت پھٹکو۔ تو حالانکہ وہ جو درخت تھا وہ بذات خود برا نہیں تھا، جنت میں تو برا درخت نہیں ہو سکتا، اللہ کے منع کرنے سے وہ برا ہو گیا۔ تو زنا تو بذات خود ایک بری چیز ہے۔ تو جہاں جہاں بھی اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کام سے بچیں۔ میں اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں۔ سورہ اعراف کا رکوع نمبر 3 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 9 میں شروع کرتا ہوں۔ حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم تحقیق نازل کیا ہے ہم نے تم پر ایک لباس، یواری سوآتکم، وارا یواری کا مطلب گزر چکا ہے، چھپانا، سوآتکم جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا واو کا معنی اور، ریشا کہتے ہیں پرندوں کے پر کو، ریش یہاں مراد ہے زینت، کیونکہ پرندے کی زینت اس کے پروں سے ہوتی ہے۔ تو
انسان کے لیے اللہ نے زینت کو بھی اتارا ہے. تو یا بنی آدم، اے بنی آدم، ہم نے تمہارے اوپر لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے، اور ہم نے زینت کو نازل کیا. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور جو تقوی کا لباس ہے، ذَلِكَ خیر، یہ والا لباس یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی جسمانی لباس سے زیادہ بہتر تقوی کا لباس ہے. ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. بنی کا مطلب بیٹے یا اولاد، بیٹیوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی مطلق اولاد. اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، ہرگز شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. فتن یفتن، فتنتن کا معنی آزمائش میں ڈالنا. یفتنن نون تاکید، نون دو مشدد ہے یہ تاکید کے لیے. لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم، جیسے کہ اس نے نکالا ابویکم تمہارے والدین کو. دیکھیں لفظ ہے اب کہتے ہیں والد کو. تو دو والد ہوں گے تو اباوان، اب ظاہر ہے دو والد تو نہیں ہوتے نا، تو والد اور والدہ دونوں کو دو باپ سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی میں. جیسے والدین کا لفظ آپ دیکھ لیں، والد کہتے ہیں وہ جس نے جنا ہو، یعنی باپ. والدین دو والد ہو گئے نا، لیکن دو والد نہیں ہوتے. تو یہاں کیا مراد ہے؟ والد اور والدہ. تو اب والد کہتے ہیں والدن کو، والدتن کے لیے آگے تا لگی ہے. تو اب دونوں لفظ سے تثنیہ نہیں بنائی جا سکتی ایک ہی ٹائم پہ، کیونکہ والد سے بنائیں گے تو والدین ہی بن جائے گا، والدتن سے بنائیں گے والدتین ہی بن جائے گا. تو اس لیے قرآن کیا کرتا ہے، عربی لغت کیا کرتی ہے، وہ ایک لفظ کو لے کے اسی کی تثنیہ بنا دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں صنعت تغلیب، یعنی والد کے لفظ کو غالب کر دیا اور والدہ کو اسی میں داخل کر دیا. لفظ والد کا استعمال کیا جا رہا ہے اور والدہ کو اس میں داخل کیا جا رہا ہے. تو والدین، دو والد، مراد کیا ہے؟ ایک والد اور ایک والدہ، لیکن لفظ والد ہی کو جمع کر دیا گیا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. اب کی تثنیہ آتی ہے، تثنیہ کا معنی دو. اب کی تثنیہ آتی ہے اباوانی، دو اب، یعنی دو والد، دو ابو. تو دو ابو سے مراد کیا ہے؟ ایک ابو اور ایک امی. تو امی کو، والدہ کو، کو اب کے لفظ کے تحت داخل کر دیا. یہ صنعت تغلیب، یہ عمل کہلاتا ہے. تغلیب کا معنی غالب کرنا. تو ابوینی دو والد یعنی والدین، ابویکم تمہارے دو والدین. تو یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنی آدم، ہاں، کما اخرج ابویکم، جیسے کہ شیطان نے نکالا تمہارے دونوں والد یعنی والدین کو، یعنی حضرت آدم اور حوا کو. من الجنتی، جنت سے نکالا. ینزع عنہما، نزع ینزع کا معنی کھینچنا، اتار دینا. ینزع عنہما، شیطان اتار رہا تھا ان سے، لباسہما، ان کے لباس کو، یعنی شیطان ان کے لباس چھیننے کا ذریعہ بن گیا. لیوریہما، لی تاکہ، یوریہما، یوری کا معنی دکھانا. کئی بار یہ لفظ کو میں ڈیفائن کر چکا ہوں. لیوریہما، تاکہ شیطان ان دونوں کو دکھا دے، سوآتہما، ایک دوسرے کی شرمگاہیں. انہو، بے شک وہ شیطان، یرا، دیکھتا ہے، کم، تم کو، ہوا، وہ شیطان خود بھی، وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ بھی، اس کے شتونگڑے بھی، من حیث، وہاں سے، لا ترونا، کہ تم نہیں دیکھتے، ہم ان شیاطین کو. شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان شیاطین کو نہیں دیکھ پاتے. انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے بنایا ہے شیاطین کو، اولیاء، دوست، للذین، ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا فَعَلُوا، اور جب وہ کرتے ہیں، فاحشۃً، کوئی بے حیائی کا کام، قالوا، تو کیا کہتے ہیں، وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اسی بے حیائی پر پایا ہے اپنے باپ دادا کو. واللہ امرنا، اور اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں، بہا، اسی بے حیائی کا. قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یأمر بالفحشاء، حکم نہیں دیتا فحاشی کا، بے حیائی کا. اتقولون علی اللہ، کیا تم کہتے ہو اللہ پر، ما، وہ چیزیں، لا تعلمون، جو تم خود نہیں جانتے. اللہ پر ایسی چیزیں منسوب کرتے ہو جو خود نہیں جانتے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، امر ربی بالقسط، میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ اپنے چہروں کو سیدھا کرو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت. یہاں مسجد سے مراد مسجد نہیں ہے بلکہ سجدہ ہے. اس کو مصدر میمی کہا جاتا ہے، یعنی سجدہ کرنا
ایک ہوتا ہے نا سجدہ، اس نے سجدہ کیا، یسجدو وہ سجدہ کرتا ہے، سجدن اور مسجدن، یعنی مسجدن بھی مصدر بھی آتا ہے، ورب کے طور پہ بھی آتا ہے۔ تو ہر سجدے کے وقت تم اپنے چہرے کو سیدھا کیا کرو، وَادْعُوهُ اور پکارو اس اللہ کو، مخلصین لہ الدین اس اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، دین کا معنی عبادت، کما بدأکم، بدأ یبدأ کا معنی ابتدا کرنا، پہلی بار پیدا کرنا، کما بدأکم جیسے کہ پہلی بار پیدا کیا اس نے تمہیں، کما کا معنی کاف تشبیہ کے لیے، جیسے کہ اس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا، تعودون تم دوبارہ عود کرو گے، دوبارہ لوٹو گے اسی حالت پہ، عاد یعود عودن کا معنی لوٹنا، جیسے کہ اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تمہیں دوبارہ بھی یعنی پیدا کرے گا وہ، تو تم دوبارہ اسی طرح پیدائش کے عمل سے دوبارہ گزرو گے۔ فریقاً ایک فریق ہے، ہدا جس کو اللہ نے ہدایت دی، و فریقاً اور ایک فریق ہوگا، حقا ثابت ہو چکی ہے، علیہم الضلالہ ان پر گمراہی، انہم یہ وہ فریق ہے، اتخذوا الشیاطین جنہوں نے ٹھہرا لیا شیطانوں کو، اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ویحسبون اور گمان کرتے ہیں وہ، انہم مہتدون کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم اے بنی آدم، خذوا زینتکم، اخذ یاخذ کا معنی پکڑنا، خذ بھی پکڑنے کے معنی میں، خذوا جمع ہے، خذوا زینتکم اپنی زینت کو پکڑو، یعنی زینت حاصل کرو، عند کل مسجد ہر مسجد کے وقت، یہاں مسجد سے مراد ہے نماز، کیونکہ مسجد یا سجدہ بھی مراد ہو سکتا ہے سجدے کے وقت، یعنی یہ کنایہ ہے نماز سے، اور مسجد سے مراد یہ مسجد بھی ہو سکتی ہے، یعنی جو مسجد جانے کا ٹائم ہے، اللہ کی عبادت کا ٹائم ہے، اس میں زینت اختیار کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ بھی اور پیو بھی، وَلَا تُسْرِفُوا اور حد سے تجاوز مت کرو، إِنَّهُ بے شک وہ اللہ، لا يحب المسرفین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جی سورہ اعراف کا رکوع نمبر 3 اور 10 اس کا لفظی ترجمہ تھا مختصر گرامر کے ساتھ۔ اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا اور ان سے لباس چھیننے کا ذریعہ بنا، یعنی اللہ تعالیٰ گویا میاں بیوی سے لباس چھیننے کو بہت بڑی سزا قرار دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جب لباس چھن جاتا ہے نا آپ میں زینت باقی نہیں رہتی۔ انسان کی جو پہچان ہے نا وہ تہذیب سے ہے، مہذب ہونے سے ہے، اور تہذیب میں سب سے زیادہ دخل لباس کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب بھی لوگ تقریبات میں جاتے ہیں تو بہتر سے بہتر ڈریسنگ کی کوشش کرتے ہیں، وہ صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، استری کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی اچھی تقریب میں ایسے ہی دھوتی بنیان میں چلا جائے یا بغیر کرتے کے چلا جائے۔ یہ چیز انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خطا پہ جو سزا دی وہ سزا کیا تھی؟ جنت سے نکالنے کا عمل تو بعد میں ہوگا، لباس سب سے پہلے چھینا جائے گا۔ تو جو بھی مہذب لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی۔ جو شہوت پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سزا کیا ہے؟ ان کے لیے آپ ان سے کھانا چھین لیں، آپ ان سے اچھا بستر چھین لیں، لیکن جو مہذب آدمی ہے اس کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کو آپ بے لباس کر دیں۔ آج دیکھا ہوگا نا جو لوگ ٹارچر کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بے لباس کر کے کپڑے اتار کے تصویریں وائرل کر دیں، تو یہ عزت دار آدمی کے لیے اس سے بڑی ذلت کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اب آدم علیہ السلام اگرچہ اپنی زوجہ اماں حوا کے ساتھ ہیں اور میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے نارملی میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے سامنے برہنہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، شرم کرتے ہیں اس عمل سے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں کیا سزا دی کہ سب سے پہلے لباس چھینا۔ تو اب قرآن لباس کی ویلیو بیان کر رہا ہے، یا بنی آدم اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بھی انسان کو جانوروں سے ممتاز کیا گیا۔ جانور لباس نہیں پہنتے، کوئی جانور لباس نہیں پہنتا، انسان مہذب ہے وہ لباس پہنتا ہے۔ تو اللہ نے اس کے لیے استعمال کیا، میں نے آسمان سے نازل کیا، یواری سوآتکم جو تمہاری شرمگاہ کو بھی چھپاتا ہے۔ یہ وہ شرمگاہ ہے جس کو انسان لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے
بہت شرم محسوس کرتا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے۔ آسمان سے کیسے اتارا اللہ نے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ لباس تو زمین سے پیدا ہوتا ہے، کپاس ہے، کاٹن ہے، یا یہ جو جانوروں کی کھال سے لباس بنتے ہیں، یہ سب چیزیں، گوشت ظاہر ہے زمین سے جانور خوراک کھاتے ہیں، تو یعنی یہ سارا عمل پروسیس شروع ہوتا ہے آسمان سے۔ آسمان سے پانی برستا ہے، اسی پانی سے زمین میں گھاس پھوس پیدا ہوتی ہے، اسی گھاس پھوس کو جانور کھاتے ہیں تو ان سے گوشت اور ان کی اسکن بنتی ہے، اسی اسکن کو انسان پھر لیدر سے جو ہے نا مختلف چیزیں بناتا ہے، یا اسی پانی سے زمین میں کپاس اگتی ہے، اسی روئی سے لوگ کپڑے بناتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی لباس ہم پہنے ہوئے ہیں اس کی بیس آسمان کا پانی ہے۔ تو اللہ آسمان کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ، یہ گویا آسمان سے تمہارے لیے ایک چیز ہے جو نازل کی ہے، اس کا ذریعہ آسمان میں ہی ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے، وریشا، اور ہم نے زینت بھی اتاری ہے، یعنی اسی لباس میں زینت بھی ہے۔ گویا لباس کی دو صفات بیان کی جا رہی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ شرمگاہ چھپانے کا ذریعہ بنتا ہے، دوسرا تمہیں لوگوں کی نظر میں معزز بنا دیتا ہے۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، ایک تقوی کا لباس بھی ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو بھی دو لباس دیے گئے تھے، ایک تقوی کا لباس کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور ایک لباس جو جنت کا لباس تھا، بڑا خوبصورت مزین لباس تھا، اماں ہوا بھی پہنا کرتی تھیں، آدم علیہ السلام بھی پہنا کرتے تھے۔ تو جب آدم علیہ السلام سے تقوی کا لباس شیطان نے چھنوا دیا، جو ان کی شان کے حساب سے تقوی تھا، پیغمبر تقوی کا لباس اتارتے نہیں ہیں، لیکن پیغمبر کی اجتہادی خطاؤں کو بھی اللہ انہی الفاظ سے تعبیر کرتا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کا تقوی کا لباس اتر گیا تو اللہ نے جنت کا لباس بھی آپ سے چھین لیا، کیونکہ دونوں لباس انسان کو مزین کرتے ہیں۔ تو اللہ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ہماری نعمت ہے کہ ہم نے تم سے لباس نہیں چھینا، یہ لباس تم زیب تن کر کے بیٹھتے ہو، مجلسوں میں جاتے ہو، محفلوں میں جاتے ہو، یہ بھی تمہاری زینت ہے، گدھے گھوڑوں کتوں کی طرح ایسا نہیں ہے کہ تم بے لباس گھوم رہے ہو۔ تو ایک اور لباس بھی ہے، وہ ہے تقوی کا لباس۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے بچو۔ وہ لباس جو تمہیں مزین کرتا ہے وہ اس ظاہری لباس سے بھی زیادہ مزین کرتا ہے، تو اس کو بھی فوکس کرو، کیونکہ اگر تقوی کا لباس تم سے اتر گیا تو اللہ تم سے یہ لباس بھی چھین لے گا۔ تو یہ لباس بھی تم سے اللہ تعالیٰ چھین کر تمہیں لوگوں میں رسوا اور شرمندہ کر سکتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس یہ بہتر ہے۔ ذَٰلِکَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی آسمان سے لباس کا نازل ہونا اور انسان کی نیچر میں لباس کا استعمال، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اس سے انسان اور جانوروں میں فرق ہوتا ہے۔ تو کس قدر اہمیت بیان ہو رہی ہے اس آیت میں لباس کی۔ اور آپ آج ماڈرن طبقے کو دیکھ لیں، جتنا پیسہ ہوگا اتنا ہی کم اس کا ڈریس ہوگا، اور خاص طور پہ خواتین میں۔ تو یہ سب نیچر کی بغاوتیں ہیں، غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، بے چڈی پہن کے بازاروں میں گھوم رہے ہوں گے، اور یہ وہ آیتیں تھیں جنہوں نے صحابہ کے دلوں میں لباس کی ویلیو کو پیدا کیا۔ اور آج غیر مسلم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ لباس پہننے کا سلیقہ اور ڈھنگ پوری دنیا نے یہ مسلمانوں سے سیکھا ہے۔ یہ جو غیر مسلم ہیں، وہ ان کے جو ہسٹری لکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دنیا لباس کے بارے میں، آپ یورپ کے قدیم یورپ کو اٹھا کے دیکھیں، ان کے لباس کی وضع قطع دیکھیں، بے ڈھنگے سے چند چیتھڑے اوڑھ لیے انہوں نے، اور بہت ہی بے ڈھنگے لباس ہوا کرتے تھے ان کے، سلا ہوا لباس، پراپر پورے جسم کو ڈھانپنے والا لباس اور مزین لباس۔ یہ بھی مسلمانوں میں بڑے بڑے لباس کے تاجر ہوا کرتے تھے، اس میں اس کو مزین کرنا، یہ ساری اس چیز کو پروموٹ اسلام نے کیا ہے پوری دنیا میں۔ تو یہ چیز آدم علیہ السلام سے چلتی آئی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ انسان شروع میں مہذب تھا، بعد میں تہذیب ختم ہوئی ہے۔ جبکہ جو ایتھیس لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں انسان شروع میں جنگلی تھا، اسے تہذیب کا کچھ پتہ نہیں تھا، آہستہ آہستہ اب جا کے مہذب ہوا ہے۔ تو حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نکاح مہذب لوگ کرتے ہیں، آپ جتنا ماضی میں جائیں گے آپ کو نکاح کا رواج زیادہ نظر آئے گا، اور جتنا فیوچر کی طرف جائیں گے زنا پھیلتا نظر آئے گا۔ اسی طرح جتنا آپ پاس کی طرف جائیں گے تو آپ کو لوگوں میں لباس کا عنصر زیادہ نظر آئے گا، جتنا ماضی کی طرف جائیں گے، اور جتنا آپ فیوچر کی طرف جائیں گے آپ دیکھیں گے لوگ بے لباس ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض ریاستیں ایسی ہیں غیر مسلم کنٹریز میں کہ جہاں لوگ بالکل نیوڈ گھوم رہے ہوتے ہیں، بالکل ان کے جسم پہ لباس نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو ابتدا ہے وہ کسی بندر سے نہیں ہوئی ہے۔ اگر انسان جانوروں سے بن کے آیا ہوتا نا تو آپ پاس کی طرف جاتے تو اس میں بے لباسی کا عنصر زیادہ ہوتا، کیونکہ جانور لباس نہیں پہنتے۔ جبکہ ہم جتنا ماضی کی طرف جائیں گے ہمیں جسم ڈھانکنے کا عنصر
وہ دوسروں سے زیادہ، یہاں تک کہ سر بھی ڈھانکا کرتے تھے. ماضی کی طرف آپ جائیں گے تو ٹوپیوں کا اور پگڑیوں کا رواج آپ کو زیادہ نظر آئے گا، اور فیوچر کی طرف جائیں گے تو آپ کو سر بھی برہنہ نظر آئیں گے، جسم بھی برہنہ نظر آئے گا. تو یہ سب قرآن کی صداقت کے دلائل ہیں کہ قرآن جو بات کر رہا ہے وہ مشاہدے پر مبنی بھی ایک حقیقت ہے. اور اس کے برعکس جو یونیورسٹیوں میں لبرل لوگ جس طرح کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں قرآن کے اگینسٹ، وہ مشاہدے کے بھی خلاف ہے. سرسری غور کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ وہ خلاف واقع بات کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد و آدم علیہ السلام تو چلے گئے دنیا سے، اب اللہ ہم سے خطاب کر رہے ہیں لا یفتننکم الشیطان، دیکھو شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈال دے. ابھی ہم نے پچھلی آیتوں میں بتایا کہ تمہارے باپ آدم کے پیچھے شیطان پڑ گیا تھا، تو اب تمہارے پیچھے پڑ کے تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. کیسے ڈال دے گا؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے بالآخر نکلوا دیا. ینزع عنہما، اس حال میں کہ ان سے ان کا لباس بھی چھین رہا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھیں اور ان کو شرم آئے پھر ایک دوسرے سے. یعنی یہ سب اس کے رزلٹ تھا کہ ان کو جو انسان کے مہذب ہونے کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے لباس، شیطان نے وہی تہذیب ان سے چھین لی اور ان کو کیسے وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے. تو شیطان بھی تم سے تقوی کا لباس چھینے گا اور معاشرے میں بھی تمہیں رسوا کرے گا، قوموں کی نظروں میں بھی تمہیں رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی تمہیں رسوا کرے گا. تو تم شیطان سے ہوشیار رہو. انہ یراکم، ایک تو اس لیے ہوشیار رہو کہ تمہارے باپ آدم کو وہ ایک نقصان میں مبتلا کر چکا ہے، ایک تو اس لیے، دوسرا اس لیے بھی انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اپنے شتونوں کے ساتھ تمہیں اس طرح سے دیکھتا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے اس کو. جب دشمن آپ کو دیکھ رہا ہو اور آپ دشمن کو نہ دیکھ پا رہے ہو تو ایسے دشمن سے اور بھی زیادہ ہوشیار رہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ میدان جنگ میں فوجی چلتے ہوئے جا رہے ہوں، انہیں اگر پتہ ہونا کہ سامنے دشمن بیٹھا ہوا ہے تو ان کو پتہ ہے ہم نے یہیں فوکس کرنا ہے، یہی ہمارا ہدف ہے، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے. لیکن اگر ان کو پتہ ہے کہ چاروں طرف گھات لگا کے کہیں بھی دشمن ہم پہ حملہ کر سکتا ہے تو بہت زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ پھر چاروں طرف نظر رکھتے ہیں. تو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں شیطان چاروں طرف سے حملہ کرے گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرح سے صراط مستقیم پر بیٹھے گا وہ. اور وہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہا ہے کہ تم اس، جیسے کہ لوگ نہیں دیکھ پاتے شیطان کو، جنات کو عام آدمی کے لیے، بلکہ کسی کے لیے بھی دیکھنا ممکن نہیں ہے الا ماشاء اللہ، اللہ اپنی قدرت سے کسی کو دکھا دے. یہ کیونکہ اس مادی دنیا کی مخلوق نہیں ہے، وہ کسی لیبارٹری میں ٹریس نہیں ہو سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے بھی اس سے ہوشیار رہو. ہاں انا جعلنا الشیاطین اولیاء، یہ بات ضرور ہے کہ ہم نے شیطان ان لوگوں کا دوست بنایا ہے لا یؤمنون، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جب آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، جزا و سزا کا احساس نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں پر شیطان کی دسترس زیادہ ہوتی ہے. یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر ایمان بالکل بھی نہیں ہے تو پھر شیطان بہت گہرا دوست ہوتا ہے. ایمان کمزور ہے تو شیطان کی دوستی اسی حساب سے کمزور. مسلمان میں ایمان تو ہوتا ہے لیکن کمزور ایمان ہوتا ہے. تو جیسے جیسے ایمان کمزور ہوگا شیطان اسی قدر آپ پہ مسلط ہوتا چلا جائے گا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے شر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخرت کا استحضار کیا جائے. جب آپ کو یہ احساس ہوگا نا کہ میں نے اللہ کے سامنے اس عمل کا جواب دینا ہے، تو یہ جواب دہی کا احساس آپ کو شیطان کی چالوں سے ہوشیار رکھے گا، کیونکہ اللہ کے سامنے کوئی چال چلتی نہیں ہے، مخلوق کو بیوقوف بنانا آسان ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جن پر شیطان مسلط ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا، ہمارا کلچر ہے یہ. واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا، یعنی اللہ اسی پر خوش ہے کیونکہ یہ باپ دادا سے چلتا چلا آ رہا ہے. ہوتا یہ تھا کہ عرب لوگ جو ہیں وہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے بغیر لباس کے، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ ہم ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، انہی کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے. اب یہ بہت بڑی بےہودگی تھی کہ وہ گھر جو انتہائی مقدس ہے، اللہ کا گھر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا، آپ اس میں برہنہ ننگے ہو کے طواف کر رہے ہیں، یہ تو اس گھر کی بہت بڑی بے ادبی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ بات سمجھائی کہ یہ بے حیائی کے ساتھ طواف نہ کیا کرو، تو انہوں نے دو دلیلیں دی. ایک تو یہ کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کر کے کیسے اللہ کے گھر کی زیارت کریں ہم، دوسرا ہم تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح دیکھتے آئے ہیں کہ وہ برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے، تو باپ دادا ایسا ہی نہیں کر سکتے، یقیناً اللہ کا حکم ہوگا، یا اللہ اسی پہ ہم سے راضی ہے، تبھی ہمارے باپ دادا سے یہ رسم چلی آ رہی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جب یہ بے حیائی ظاہر ہے برہنہ ہو کے طواف کرنا،
تو بجائے ماننے کے الٹی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا اور اللہ نے بھی ہمیں اسی بات کا حکم دیا۔ قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ کتنی زبردست آیت ہے کہ اسلام نے حیا اور بے حیائی کے کانسیپٹ کو بھی کلیئر کر دیا ہے۔ دنیا میں غیر مسلموں کے پاس اس کا بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ لڑکیاں ان کی بکنی پہن کے سوئمنگ پول میں نہائیں تو بھی بے حیا نہیں کہلائیں گی وہ، اور زنا کرتی رہیں تو بھی بے حیائی نہیں کہلائیں گی۔ تو اور ان تمام باتوں کو کلچر کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ بے حیائی کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ اتقولون علی اللہ، کیا تم بولتے ہو اللہ پر ما وہ باتیں لا تعلمون جن کا تمہیں علم نہیں ہے؟ بغیر دلیل کے اللہ کی طرف کیسے منسوب کر دیتے ہو؟ صرف یہ کیا کہ ہم نے باپ دادا کو پایا ہے، تو باپ دادا کے پانے سے یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ تمہارے باپ دادا کو اللہ نے اس کا حکم دیا تھا۔ قل امر ربی بالقسط، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرا رب جن باتوں کا حکم دیتا ہے وہ یہ ہیں جو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں۔ وہ باتیں کیا ہے؟ بالقسط، ایک انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ہر بات میں انصاف سے کام لو، بات میں اور عمل میں عدل سے کام لو، بولنے سے پہلے بات کو تولو بغیر دلیل کی۔ انصاف کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ باتوں میں انصاف یہ ہے کہ آدمی غلط بیانی نہ کرے، عمل میں انصاف یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا دے۔ اللہ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کی عبادت کرے۔ تو یہ بہت وسیع مفہوم ہے، یعنی اس کا گویا اسلام کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے میرا رب انصاف کا حکم دیتا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اس کا حکم دیتا ہے کہ ہر سجدے کے وقت یعنی ہر عبادت کے وقت اپنے چہروں کو سیدھا رکھو۔ کس کی طرف؟ واضح ہے، اللہ کی طرف۔ چہرہ رخ بتوں کی طرف نہیں ہوگا، مزاروں کی طرف نہیں ہوگا، سجدے کے وقت تمہارا چہرہ ہوگا اللہ کی طرف۔ وَدُعُوهُ، اور اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ مشرکین اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی پکارتے ہیں۔ آج کے مشرکین اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو بھی پکارتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو، اس کے لیے پکار کو خالص کرتے ہوئے، شرک سے بچاتے ہوئے، کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کما بدأکم، جیسے اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، تعودون، تم دوبارہ لوٹ کے اس کی طرف جاؤ گے۔ تو حساب و کتاب اس کو دینا ہے، وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور بے حیائی کو وہ پسند نہیں کرتا۔ فریقاً ہدا، ایک فریق ایسا ہے ہدا جس کو خدا نے ہدایت دے دی ہے، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک فریق ایسا ہے جس پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے، وہ ہدایت کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں فریق اللہ نے پیدا کیے ہیں، دونوں اللہ کی طرف جائیں گے، اور جس پر گمراہی کی اسٹیمپ لگ چکی ہے یہ کون سے فریق ہیں؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اللہ سے ہدایت نہیں لے رہے جو قرآن کی ہدایت ہے، بلکہ شیطان جو ان کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے ان وسوسوں کو فالو کر رہے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ، اور اس گمان میں مبتلا ہیں، انہم مہتدون، کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی گمراہی در گمراہی ہے کہ ایک گمراہی پر چل کے انسان سمجھتا ہو کہ میں گمراہ ہوں، اور ایک گمراہی پہ چل کے سمجھتا ہو کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ بڑی گمراہی ہے۔ آگے جو مشرکین مکہ مسجد جاتے تھے، یعنی مسجد حرام، اور برہنہ طواف کرتے تھے، تو اللہ اہل اسلام کو اس سے منع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تو وہ جو برہنہ طواف کیا کرتے تھے، تو اب قرآن صحابہ کو منع کر رہا ہے کہ تم جب مسجد جاؤ تو زینت اختیار کیا کرو۔ یہاں زینت سے مراد ہے لباس۔ پچھلی آیتوں میں اللہ نے کہا نا کہ ہم نے لباس اور زینت نازل کی، اس کو کہتے ہیں عطف تفسیری۔ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی کو اور زیادہ واضح کر دیا کہ لباس سے، وہ لباس کیا ہے؟ وہ زینت ہے اصل میں تمہاری۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت زینت اختیار کیا کرو۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو۔ یہاں کیا مطلب؟ کھانے پینے کو حلال سمجھو۔ عیسائی راہبوں نے جو اپنے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی اور کھانا پینا نہیں ہے، اور کچھ مشرکین نے کھانے پینے کی چیزوں کو حرام کیا ہوا، یہ مت کیا کرو۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، یہ دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ کھاؤ پیو کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کو حلال سمجھو۔ کوئی مزاجاً کم کھاتا ہو یا کھانے کا شوق نہ ہو یا اس کی صحت خراب ہوتی ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ عقیدہ رکھ کے کھانا پینا چھوڑ دینا کہ کھانا پینا چھوڑنے سے خدا خوش ہوگا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ تو کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، حد سے تجاوز مت کرو۔ یہاں سے تجاوز کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ کھانے پینے میں اعتدال سے تجاوز مت کرو، اور ایک مفہوم جو زیادہ راجح ہے وہ یہ ہے کہ حد سے تجاوز یہ ہے کہ کھانے پینے کو اپنے اوپر حرام کر دو۔
یہ حدود سے تجاوز ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو استعمال کو تم بھی حلال سمجھو۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ حد کو کراس کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہ حلال و حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے، تو اللہ کی جو حدود ہیں ان کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو۔ تو زینت اختیار کو، یہاں زینت کا مطلب ہے لباس پہن کے مسجد جایا کرو۔ اب دیکھیں یہاں علمی نقطے کی بات یہ ہے کہ فقہا جو قرآن کی آیتوں سے فقہی احکام نکالتے ہیں اور احادیث کو سامنے رکھ کر انہوں نے آیتوں سے استدلال کیا ہے کہ یہاں مسجد سے مراد ہے نماز، یعنی کیونکہ عام طور پہ نماز مسلمان مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ اب اصل میں تو مراد یہ ہے کہ لباس پہنو، تو لباس کو زینت سے تعبیر کیا۔ اس میں حکمت کیا ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہاں یہ ثابت ہوتی ہے، جو فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے، کہ کم سے کم درجے کا لباس مرد کے لیے جو حدیث سے ثابت ہے وہ ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک۔ اس آیت کی روشنی میں وہ فرض ہو گیا ہم پر کہ کم سے کم درجہ ہے لباس کا وہ۔ اگر اس سے بھی کم آپ لباس پہنتے ہیں تو یہ زینت کیا، یہ تو ایک یعنی اپنے آپ کو رسوا کرنے والی بات ہے۔ اس سے بھی کم آپ لباس اگر پہنتے ہیں تو یہ جو چڈی بنیان اور نیکر کا جو ہمارے نوجوانوں میں رجحان آ رہا ہے، فٹ بال کھیلتے ہوئے نیکر پہنتے ہیں، یہ قرآن کی ان نصوص کی دھجیاں اڑانے والی بات ہے۔ قرآن چونکہ نماز کے وقت کا تذکرہ کر رہا ہے، اس لیے کہ نماز اس وقت تک درست نہیں ہوگی جب تک آپ پراپر لباس نہیں پہنتے، لیکن احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی مسلمان کے لیے بے لباس ہونا حرام ہے۔ تبھی احادیث سے یہ بات ثابت ہے، بہت واضح احادیث ہیں کہ مرد کے لیے جو ستر ہے، ستر کہتے ہیں وہ حصہ جس کا ہر حال میں چھپانا آپ پر ضروری ہے، کسی کے سامنے آپ ظاہر نہیں کر سکتے سوائے اپنی زوجہ کے۔ وہ ستر کا حصہ کیا ہے؟ مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے، اس پر صحیح احادیث ہیں، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے اس پر، ناف سے لے کے گھٹنے تک۔ اور عورت کا ستر ہے، عورت کا ستر عورت سے جو ہے وہ اس میں پیٹ بھی داخل ہے، کمر بھی داخل ہے، اور گھٹنے تک اس کا پورا جسم داخل ہے۔ اور غیر محرم مرد سے عورت کا جو ستر ہے وہ ہے چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کے علاوہ پورا جسم۔ تو غیر محرم مرد کے لیے ستر الگ ہے اور عورت کا عورت کے لیے ستر الگ ہے۔ تو عورت کا عورت کے لیے ستر میں کمر داخل ہے، پیٹ داخل ہے، گھٹنوں تک کا پورا جسم داخل ہے، باقی حصہ ستر میں داخل نہیں ہے۔ لیکن عورت کا جو مرد سے جو نامحرم مرد ہے اس سے جو ستر ہے، اس ستر میں عورت کی پوری باڈی داخل ہے سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ ہاں چہرے کا پردہ فرض ہے کسی اور وجہ سے، وہ فتنے کی وجہ سے فرض ہے چہرے کا پردہ، لیکن ستر میں داخل نہیں۔ ستر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جسم کا وہ پارٹ جو بہرحال آپ کے لیے چھپانا فرض ہے، اور اس کو ظاہر کر کے نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی، اس کا تعلق فتنے پہ نہیں ہے۔ اور حجاب کہتے ہیں وہ باڈی کا وہ پارٹ چھپانا جس کا تعلق فتنے سے ہے، کہ اگر عورت اس پارٹ کو کھولے گی تو فتنے کا اندیشہ ہے، وہ ہے چہرہ۔ تو چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے عورت نماز میں اگر چہرہ کھول کے نماز پڑھتی ہے، ہاتھ کلائیاں کھول لیتی ہے، تو نماز اس کی ہو جاتی ہے، چونکہ یہ ستر میں داخل نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت سر کھول کے نماز پڑھ لے گی، یا اپنی گردن کھول کے نماز پڑھ لے گی، یا پنڈلیاں کھول لے گی، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو قرآن نے حکم دیا بنی آدم کو کہ لباس پہنو نماز کے وقت۔ تو لباس کا کم سے کم درجہ کیا ہو گیا؟ نماز کے وقت، نماز سے باہر بھی ہو گیا، نماز کے وقت بھی ہو گیا۔ نماز کے وقت کا مطلب ہے کہ نماز میں تو اگر آپ یہ اتنا حصہ کھولیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو مرد کے لیے ناف سے گھٹنے، اور عورت کے لیے پوری باڈی، اور سوائے چہرہ اور ہتھیلیوں کے۔ تو یہ نماز کے وقت اللہ نے یہاں عورت کو بھی حکم دیا، بنی آدم میں عورت بھی داخل ہوتی ہے، صرف مرد ہی نہیں ہوتا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ البتہ اس میں اختلاف ہے مرد کے ستر میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو حدیث میں آتا ہے ناف سے گھٹنوں تک مرد کا ستر ہے، تو اس میں ناف داخل ہے، گھٹنے داخل نہیں ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناف داخل نہیں ہے، گھٹنے داخل ہیں، اور حدیث کا مفہوم دونوں کو نکلتا ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ ناف بھی چھپائی جائے اور گھٹنے بھی چھپائے جائیں، تاکہ دونوں اماموں کے قول پر عمل ہو جائے۔ تو یہ حدیث بھی یہ قرآن کی آیت بھی مسلمانوں پر لباس کو واجب کر رہی ہے۔ اچھا یہاں یہ بات تو ہو گئی کہ لباس کا کم سے کم درجہ یہ ہے، لیکن قرآن نے جو زینت کا لفظ استعمال کیا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف اتنے لباس کی قناعت کی ترغیب نہیں دے رہا، قرآن لباس میں زینت کے پہلو کو نمایاں کر رہا ہے۔ اس میں اشارہ دے رہا ہے کہ بھائی جو فقہا نے یا حدیث میں جو تفصیل ہے نا کہ ناف سے گھٹنے چھپانا ضروری ہے، یہ تو صرف ایک آخری درجے کے طور پر، لیکن لباس میں اصل یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ دیکھنے میں لوگوں کو مزین نظر آئیں آپ، اور مزین لباس وہی ہوتا ہے جو پراپر ڈریس ہو۔
یہی وجہ ہے کہ حضرات فقہا بیان کرتے ہیں کہ وہ ڈریس جسے پہن کے آپ عام محفل میں جاتے ہوئے شرماتے ہو، اسے پہن کے اگر آپ نماز پڑھو گے تو فرض تو ادا ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے بقدر ضرورت سطر تو ڈھانک لیا، لیکن نماز آپ کی مکروہ ہوگی، ناپسندیدہ نماز ہوگی، اس کا ثواب کم ہو جائے گا، کیونکہ قرآن اس کے لیے زینت کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ تو نماز میں پراپر زینت ہونی چاہیے، پراپر ڈریسنگ ہونی چاہیے، وہ ڈریسنگ جو آپ ایک عام محفل میں جاتے ہوئے جس میں آپ شرم محسوس نہیں کرتے۔ ہاں کوئی خاتون اتنی لبرل ہیں کہ وہ عام محفل میں اسکرٹ پہن کے جاتی ہیں تو یہ ان کا اپنا ہیڈ ایک ہے، وہ فطرت سے ہٹی ہوئی ہیں۔ تو ایک نارمل سلیم الطبع انسان کو، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ پراپر ڈریس کے بغیر کسی محفل میں جاتے ہوئے حیا اور شرم محسوس کرتا ہے۔ تو یہ بھی وہ آیت ہے جس نے مسلمانوں میں لباس کی صنعت کو فروغ دیا، اور مسلمان جب بھی عبادت گاہ میں جایا کرتے تھے پراپر ڈریس کے ساتھ۔ پھر احادیث میں اس میں اور زیادہ ترغیب ہے کہ خوشبو لگا کے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن نمازوں میں اجتماع زیادہ ہوتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا بھی حکم دیا، کہ صرف لباس نہیں بلکہ، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ قرآن کی اسی آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفائن کر رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جب مسجد میں آیا کرو تو خوشبو لگا کے آیا کرو، اور صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، پراپر لباس ہونا چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ لوگ حرم میں جاتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، پراپر ڈریس پہنتے ہیں، اور مسجد میں جاتے ہوئے بھی احرام کی پابندیاں ایک وقتی پابندی ہے، اس کی الگ حکمتیں ہیں، لیکن نارملی اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسجد میں پراپر ڈریس میں جانا چاہیے۔ تو اس لیے مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب وہ نماز کے لیے جائے تو باقاعدہ خوشبو کا استعمال کرے، مسواک کا استعمال کرے، صاف ستھرا لباس پہنے۔ ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عام تقریب میں جاتے ہوئے اتنے تیار نہیں ہوتے، لیکن جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو بہت بہترین طریقے سے تیار ہو کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک رسم ہے جو ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جمعے کے دن لوگوں نے نہانا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جمعے کا دن اب چھٹی کا دن نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں مائیں اپنے بچوں کو جمعے کے دن لازمی نہلا دھلا کے تیار کیا کرتی تھیں کہ مسجد جائیں گے۔ اب وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، بچے اسکول سے آتے ہیں ایسے ہی آ کے پڑھ جاتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں بھی یہ تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو گھر میں بچیوں کو، بچوں کو، میں اس کا بڑا اہتمام کرتا ہوں اپنے گھر میں میں نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ بھئی جمعے کے دن گھر میں چھوٹے بڑے بچے سب نہا دھو کے تیار ہوں گے، کیونکہ مسلمانوں کا ایک شعار ہے یہ۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اس کو وہی گوروں کو فالو کر رہے ہیں، چڈی بنیان آ جائے گا تھوڑے دنوں میں اور وہ ساری جو تہذیب ہے ختم ہو جائے گی۔ تو آگے اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ بھی اور پیو بھی۔ یہ دیکھیں پوری آیتیں لباس سے متعلق چل رہی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو سزا ملی نا، سب سے پہلے لباس چھینا گیا ہے، تو اللہ لباس کی ویلیو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس میں۔ تو پراپر ڈریس ہونا چاہیے، پورا لباس ہونا چاہیے، بار بار اس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ تو اے بنی آدم زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا۔ تو جیسے لباس کی ایک زینت ہے، اسی طرح کھانے پینے کی بھی ایک زینت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ بھی اپنے اوپر پابندیاں لگا کے حرام مت کرو۔ کلو واشربو، کھاؤ بھی اور پیو بھی، ولا تسرفوا، حد سے تجاوز مت کرو۔ حد سے تجاوز کیا ہے کہ خام خواہ میں اپنے اوپر پابندیاں مت لگاؤ، جیسے کہ مشرکین نے بیجا پابندیاں لگائی ہیں۔ اللہ حرام کھانے کو ناپسند کرتا ہے، حلال کھانے کو اللہ ناپسند نہیں کرتا۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ رکوع بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں تو قرآن کھانے پینے کی ترغیب دے رہا ہے، جبکہ حدیث میں کم کھانے کی ترغیب ہے۔ تو خوب سمجھ لیں کہ کم کھانے کی جو احادیث میں ترغیب ہے اس کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ زیادہ کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، توند بھر کے کھانا، اس سے انسان کی صحت خراب ہوتی ہے، ایک بات۔ نمبر دو، اس سے انسان میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کی باڈی میں چستی رہے۔ آپ زیادہ کھائیں گے آپ کو سونا زیادہ پڑے گا، تو اس سے انسان دنیا کے عیش و عشرت میں پڑ کے اللہ سے بھی غافل ہوتا ہے۔ جب اتنا سست ہوتا ہے، موٹاپا آتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے بعد آئیں گے، پھر ان کا زمانہ جو میرے بعد آئیں گے، اور پھر آپ نے فرمایا پھر جھوٹ پھیل جائے گا معاشرے میں، اور پھر لوگ کھانے والے پیدا ہوں گے کہ یکثر السمن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، موٹاپا پھیل جائے گا۔ تو چونکہ زیادہ کھانے سے صحت خراب ہوتی ہے، تو اس بیس پہ کم کھانا کہ صحت میری برقرار رہے اور میرے جسم میں چستی رہے، میرے جسم میں موٹاپا نہ آئے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اس بیس پہ کھانے پینے کی ترغیب دے رہا ہے کہ یہ اس میں جو مذہب کا عنصر شامل ہے نا، کہ ہم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ تو اللہ بتا رہا ہے اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا، اللہ جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے وہ اللہ نے بتا دی ہیں تمہیں۔ تو صحت کے پوائنٹ آف ویو سے
جسم میں چستی پیدا کرنے کے لیے کم کھانا وہ ایک بالکل الگ چیز ہے، اور اس نیت سے کم کھانا کہ میں اللہ کی نعمتوں سے اگر لطف اندوز نہیں ہوں گا تو اللہ خوش ہوگا، تو اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اس کی میں آسان مثال بہت دفعہ دیتا ہوں، ابھی میں دوبارہ اس کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے انشاءاللہ بات اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ سحری کرو اور پھر افطاری میں جلدی کرو۔ وجہ کیا ہے کہ جب غروب آفتاب کے وقت روزے کا وقت ختم ہو گیا، اب سب کو بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہوتی ہے، اب آپ اگر نہیں کھا رہے ہیں نا، حالانکہ باڈی کو ضرورت بھی ہے، تو یہ نہ کھانا اس کی علامت ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اگر نہیں کھاؤں گا تو اللہ خوش ہوگا، حالانکہ اللہ نے تو ٹائم متعین کیا ہوا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے آپ نہیں کھاؤ بس۔ تو جب اب اللہ نے وہ پابندی ہٹا دی ہے تو اب اگر آپ ڈیلے کر رہے ہو تو یہ آپ خامخواہ میں شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ ولا تسرفو میں داخل ہے کہ آپ حدود سے تجاوز کر رہے ہو۔ سحری کے وقت تک اللہ نے کھانے کی اجازت دی ہے، آپ بغیر سحری کے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو کیوں ٹینشن میں ڈال رہے ہو؟ یہ وہ ٹینشن ہے جو آپ کی خود ساختہ ہے۔ تو یہ مفہوم ہے آیت کا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ یعنی اوور بن کے نا، زیادہ اوور ہو کے آپ اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں نہ لگائیں۔ تو جو چیزیں حلال ہیں کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، اور زینت بھی اختیار کرو جو لباس کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہذب بنایا ہے، زینت والا بنایا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے علماء کو اپنی ڈریسنگ کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں تو سادگی ہے، دیکھیں سادگی اور زینت جمع ہو سکتی ہے۔ ایک زینت کا وہ درجہ ہے جس کو آج ہم یعنی جو کہہ سکتے ہیں نا، جو بہت زیادہ کڑھائی اور اس میں لوگ نوجوان طبقہ لگا ہوا ہوتا ہے، میک اپ کر رہے ہیں، بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آ رہے ہیں، یہ وہ زینت نہیں ہے جس کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ زینت کا مطلب یہ ہے کہ انسان معاشرے میں برا نہ لگے، دیکھنے میں مہذب انسان لگے وہ، تو یہ اس حد تک زینت شریعت میں مطلوب ہے۔ پھر آگے اس میں اتنی زینت اختیار کر لینا کہ مرد اور عورت کا فرق ہی ختم ہو جائے، وہ جس کو ہم عام زبان میں چھچور بنا کہتے ہیں، وہ زینت شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ تو وہ سادگی جس کی نبی نے ترغیب دی اور وہ زینت جس کی قرآن ترغیب دے رہا ہے، وہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ مزاج تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی وفد آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کو درست کرتے، بالوں میں کنگھا کرتے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ کو آئینہ نہیں ملا کنگھا کرنے کے لیے تو آپ نے پانی میں جھانک کے اپنے سر کے بالوں کو درست کیا ہے۔ تو یہ زینت الگ ہے، اور ایک وہ زینت ہے جو آج نوجوان کر رہے ہیں، ہیئر کٹنگ کر رہے ہیں، پفیں نکال رہے ہیں، یہ زینت نہیں ہے، یہ زینت سے الگ کوئی چیز ہے، یہ خام خواہ کے فیشن ہے جس کا زینت سے تہذیب سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ قسم کی بد تہذیبی ہے۔ تو اس زینت کا قرآن کبھی بھی ہمیں ترغیب نہیں دیتا۔ جس زینت کی قرآن ترغیب دے رہا ہے وہ زینت اور سادگی وہ جمع ہو سکتی ہیں۔ تو کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ رکوع ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں ہمیں جو اہم بات پتہ چلی، لباس کی اہمیت پتہ چلی ہے۔ لباس اللہ نے زینت کے طور پہ اتارا، مہذب قومیں ہمیشہ لباس پہنتی ہیں، مگر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، آج جو لوگ اسلام سے دور ہو گئے انہوں نے بد تہذیبی پہ تہذیب کا لیبل لگا دیا ہے، ان کے جسموں سے لباس اتر گئے ہیں اور اسی کا نام انہوں نے تہذیب رکھ دیا ہے۔ جتنے ہمارا لبرل طبقہ ہے وہ بے لباس ہوتا چلا جا رہا ہے اور اسی کو تہذیب سمجھتا ہے۔ تو اللہ اس فطرت کے مسخ ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ اعراف کا رکوع نمبر 4 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 11 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔